بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یا علی، اللہ نے اس امت میں اختلاف و افتراق کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر اس کی حیثیت ہوتی تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اور اس امت میں سے دو آدمی بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے اور خدا کے کسی حکم پر نہ جھگڑتے، اور کوئی مفضول کسی صاحب فضیلت کی فضیلت کا انکار نہ کرتا۔ اگر خدا چاہتا تو ستم گروں پر فوراً اپنا عذاب نازل کر دیتا، اور یوں ہر شخص ظالم کو پہچان کر اس کی تکذیب کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اعمال و کردار کی سرائے قرار دیا ہے اور آخرت کو ابدی سرائے قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ سورہ نجم آیت 31۔ تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیک کام کیے انہیں بھلائی سے بدلہ دے سکے۔ حضرت امام مظلوم حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام نعمات کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مصیبت اور امتحان پر صبر کرتا ہوں۔ کمال الدین 262 تا 264، بحار الانوار 28 تا 52، حدیث 21۔ یہ کن لوگوں کے نام ہیں؟ بحسب اسناد۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نورانی تختی رکھی ہوئی ہے جس کی روشنی آنکھوں کو چوندھا رہی ہے۔ اس تختی پر 12 نام نظر آ رہے تھے، 3 نام تختی کے سامنے والے حصے پر، 3 نیچے والے حصے پر، 3 پیچھے والے حصے پر، اور 3 اس کے کنارے پر تھے۔ میں نے ان ناموں کو گنا تو یہ پورے 12 نام تھے۔ میں نے عرض کیا ہے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے نام ہیں؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یہ پیغمبر خدا کے اوصیاء اور جانشینوں کے نام ہیں، جن میں پہلے میرے پسرے امو شوہر ہیں اور باقی 11 میرے بیٹے ہیں، اور جن کے آخری قائم آل محمد ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تختی پر 3 جگہ محمد 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 اور 4 جگہ علی 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 لکھا ہوا دیکھا۔ کمال الدین 181، عیون الاخبار 28، بحار الانوار 36، 201، حدیث 4۔ اے میری نور چشم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بحسب اسناد۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا آپ کے بستر کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے والد کی حالت دیکھ کر رو رہی تھیں۔ اچانک ان کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور اپنی مظلوم بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اے میری پیاری فاطمہ، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا جان، آپ کے بعد ہمارے حقوق ضائع کر دیے جائیں گے، اس بات نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری حبیبہ، گریہ مت کر، ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 خصوصیات سے نوازا ہے۔
جو نہ ہم سے پہلے کسی کو عطا کی گئیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو عطا کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں خاتم پیغمبران اور اللہ کی محبوب ترین شخصیت موجود ہے جو آپ کا والد ہے۔ میرا وسیع اوصیاء میں بہترین ہے اور اللہ کے ہاں محبوب ترین شخصیت ہے، اور وہ آپ کے شوہر ہیں۔ ہمارے شہید بہترین شہید ہیں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہستی ہیں، اور وہ آپ کے چچا ہیں۔ ہمارے خاندان میں وہ شخصیت ہے کہ جنہیں جنت میں 2 پر عطا کیے جائیں گے اور وہ فرشتوں کے ہمراہ پرواز کیا کریں گے، اور وہ شخصیت آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اس امت کے 2 سبط ہمارے خاندان سے ہیں، وہ آپ کے 2 فرزند حسن و حسین علیہ السلام ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ حسین کی نسل سے 9 امام پیدا کرے گا، اور اس امت کا مہدی بھی ہمارے خاندان سے ہے۔ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اور فتنوں کا شکار ہو جائے گی، برے لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھا جائے گا، نہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی 9ویں نسل سے ایک مہدی علیہ السلام پیدا کرے گا۔ وہ کفر، شرک اور گمراہی کے قلعوں کو فتح کرے گا اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو تسخیر کرے گا۔ جس طرح میں نے زمانہ اول میں احیاء دین کے لیے قیام کیا ہے، اسی طرح وہ بھی آخری زمانے میں قیام کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جو کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اے فاطمہ، غمگین نہ ہو اور گریہ نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر میری نسبت زیادہ رؤوف و مہربان ہے اور آپ کی جگہ میرے دل میں ہے، اور اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کی شادی ایسے شخص سے کی ہے جو شریف ترین اور خاندانی ہے اور بلند ترین مرتبہ رکھتا ہے اور رعایا کے ساتھ مہربان ترین ہے۔ ان کے لیے عادل ترین اور ان کے فیصلوں کے لیے بہترین شخص ہے اور ان کا مددگار ہے۔ میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی ہے کہ آپ کو میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملائے۔ آگاہ رہو، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، جس نے تمہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے اور 2 افراد اپنی تمام تر گستاخی کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا، اے دختر رسول خدا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کس حالت میں ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا، کیا تم میری ایک بات کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا، کون سی بات؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ تب اس ستم رسیدہ خاتون نے اپنے ہاتھ، جو کہ ان دونوں نے ظلم کی وجہ سے متورم تھے، آسمانوں کی طرف بلند کیے اور کہا، اے خدا، میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، ان 2 افراد نے مجھے اذیت دی ہے اور میرا حق غصب کیا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ تب حضرت زہرا نے ان سے رخ پھیر لیا اور اس کے بعد ان 2 افراد سے کبھی بات نہ کی۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول خدا کے بعد 75 دن زندہ رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو اپنے والد سے ملا دیا۔ بحار الانوار 51 78 63 307 حدیث 146۔ اے خاتون جنت، رونے کا سبب کیا ہے؟ بضعف اسناد۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ میں اس وقت ان کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی جانشین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنے بستر کے قریب بلایا اور کافی دیر ان سے کچھ نہ کہا۔
کافی توقف کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، اے علی، آپ میرے وصی اور وارث ہیں، بے شک اللہ نے آپ کو میرا علم و دانش عطا کیا ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ اپنے دلوں میں تیرے لیے پوشیدہ دشمنی کو ظاہر کریں گے اور تجھ سے تیرا حق غصب کر لیں گے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کی زبانی یہ باتیں سنی تو آپ رونے لگیں، اور امام حسن و حسین بھی آپ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رونے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اور نواسوں کا رونا برداشت نہ کر سکے اور حضرت زہرا کی طرف رخ کر کے فرمایا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔